بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ آپ کا نام علی ابو الحسن کنیت اور زین العابدین لقب تھا۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اصغر اور ریاض نبوت کے گل تر تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس مغرور اور فخر کرنے والے پر تعجب ہوتا ہے جو کل حقیقت میں ایک نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ جنت میں جانے کی طمع میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ کچھ خالص رضا الہی میں عبادت کرتے ہیں، یہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ آپ کا دل خشیت الہی سے لبریز رہتا تھا اور آپ اکثر خوف الہی سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ابن عینیہ کا بیان ہے کہ حضرت امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد جب سواری پر بیٹھے تو خوف سے ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لبیک تک نہ نکل سکا۔ لوگوں نے کہا، آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا، ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ میں لبیک کہوں اور ادھر کہیں سے جواب ملے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا، مگر لبیک کہنا تو ضروری ہے۔ لوگوں کے اصرار پر کہا، مگر جیسے ہی زبان سے لبیک نکلا بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے اور حج کے دن تک یہی کیفیت طاری رہی۔ آپ ہر روز 1000 رکعت نفل ادا کرتے تھے اور وفات تک اس معمول میں فرق نہ آیا۔ اس عبادت کی وجہ سے زین العابدین لقب سے ملقب ہوئے۔ قیام اللیل میں سفر و حضر کی کسی بھی حالت میں ناغہ نہ ہوتا تھا۔ خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ نماز کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ عبداللہ بن سلیمان کا بیان ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا، تم لوگ کیا جانو میں کس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے سرگوشی کرتا ہوں۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ نماز کی حالت میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو خبر نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ سجدہ میں تھے کہ کہیں پاس ہی آگ لگ گئی۔ لوگوں نے آپ کو بھی پکارا، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آگ لگ گئی ہے، اے ابن رسول آگ لگ گئی ہے، لیکن آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تاں کہ آگ بجھ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو آگ کی جانب اس قدر بے پرواہ کس چیز نے کر دیا تھا؟ فرمایا، دوسری آگ نے جو آتش دوزخ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، فیاضی اور دریا دلی آپ کا خاص وصف تھا۔ آپ خدا کی راہ میں بے دریغ دولت لٹاتے تھے۔ فقراء اور اہل حاجت کی دستگیری کے لیے ہمیشہ آپ کا دست کرم دراز رہتا تھا۔ مدینہ کے معلوم نہیں کتنے غریب گھرانے آپ کی ذات سے پرورش پاتے تھے اور کسی کو خبر نہ ہونے پائی۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ خفیہ طور پر مستقل 100 گرانوں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ لوگوں سے چھپانے کے لیے بنفس نفیس خود راتوں کو جا کر ان کے گھروں پر صدقات پہنچا آتے تھے۔ مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی معاش کا کوئی ظاہری وسیلہ نہ ہوتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ آپ رات کی تاریکی میں خود جا کر ان کے گھروں پر دے آتے تھے۔ غلے کے بڑے بڑے بورے اپنی پیٹھ پر لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ وفات کے بعد جب غسل دیا جانے لگا تو جسم مبارک پر نیل کے داغ نظر آئے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ آٹے کی بوریوں کے بوجھ کے داغ ہیں جنہیں آپ عمر بھر راتوں کو لاد کر غرباء کے گھر پہنچاتے رہے۔ آپ کی وفات کے بعد اہل مدینہ کہتے تھے کہ خفیہ خیرات حضرت زین العابدین کے دم سے تھی۔ سائلین کا بڑا احترام کرتے۔ جب کوئی سائل آتا تو فرماتے، میرے توشہ کو آخرت کی طرف لے جانے والے مرحبا، پھر اس کا استقبال کرتے۔ سائل کو خود اٹھ کر دیتے تھے اور فرماتے تھے، صدقات سائل کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ عمر میں 2 مرتبہ اپنا کل مال و متاع آدھا آدھا خدا کی راہ میں دے دیا۔
تو ناظرین یہ تھے حضرت امام زین العابدین جو اللہ تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ بندے ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ان کے دل میں کس قدر تھی۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ہمارا اسلامی واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔